ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و کمالات احادیث طیبہ میں موجود ہیں. قبل اس کے کہ ہم موضوع سے متعلقہ کچھ باتیں سنیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. خلیفہ چہارم حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ماہ رجب المرجب میں آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. یوں تو رجب المرجب اسلام سے قبل بھی محترم مہینوں کے اندر شامل رہا جنہیں حرمت والے مہینے کہتے ہیں، اور وہ چار ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. اور یہ وہ عظمت والے مہینے تھے اور ہیں کہ جن میں مشرکین بھی جنگ و جدال اور قتال وغیرہ سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کی زوجیت میں آئیں اور آپ ان کے شوہر نامدار ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی. یوں آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یقینی بات ہے، کہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے پرورش پائی وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. حضور کی تربیت میں رہے اور حضور علیہ السلام کی صحبت بابرکت کے اندر رہے اور 10 سال کی عمر کے اندر اسلام کا اظہار فرما دیا. یوں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آزاد مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آزاد عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا فضل عطا فرمایا تھا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انتہائی کاملیت کے ساتھ بھروسہ اور توکل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی دیوار کے سائے میں کسی مقدمے کا فیصلہ فرمانے کے لیے تشریف فرما تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہاں سے اٹھ جائیے، یہ دیوار گرنے والی ہے، کمزور ہے، اپنی کمزوری کے سبب گر جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، ہم فیصلہ پورا کر کے ہی یہاں سے اٹھیں گے. چنانچہ آپ نے فیصلہ پورا مکمل فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ اٹھے تو پھر وہ دیوار گر گئی. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا
کہ دیوار کا جب مقدر ہے گرنا تو وہ اسی وقت گرے گی، تو ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، چنانچہ وہ آپ نے ادا فرمایا اور اس کے بعد وہ دیوار گری۔ چنانچہ آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی بات کہی تو ایک شخص نے آپ کی بات کو معاذ اللہ جھٹلا دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے لیے میں دعائے ہلاکت کروں؟ تو اس نے کہا بڑے شوق سے کیجیے۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، یہ اگر جھوٹا ہے جیسا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو نابینا فرما دے، اندھا فرما دے۔ چنانچہ ابھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ جو اٹھائے ہوئے تھے وہ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ شخص نابینا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی بے ادبی جو ہے وہ بسا اوقات انسان کے نقصان کا سبب ظاہر بھی بن جاتی ہے، کہ ظاہری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبولیت کو فوراً ظاہر فرما دیا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستجاب الدعوات ہونا بھی یہاں سے ثابت ہوا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تھے کہ آپ کی بھی اگر کوئی ذات کا معاملہ ہوتا تو آپ بھی اسی طریقہ کار کو اختیار فرماتے کہ جو شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ یعنی جیسا اگر کوئی دعویٰ کرنا ہے تو عدالت میں جانا پڑے گا، قاضی کے سامنے اپنے دعوے کے لیے گواہوں کو پیش کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک عام آدمی کی طرح مقدمے کے اندر مقدمہ پیش کرنے کے بعد، اپنا مقدمہ دائر کرنے کے بعد پھر جج جو فیصلہ دے گا اس کے مطابق عمل ہوا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب آپ جنگ صفین کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی ایک زرہ تھی، وہ کھو گئی، نہیں ملی۔ آپ نے تلاش کیا لیکن جلدی میں تھے تو آپ تشریف لے گئے جنگ کے لیے۔ جنگ سے جب آپ کی فراغت ہوئی تو آپ نے وہ اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، تو آپ نے کہا بھی یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ یہ تو میری زرہ ہے، میں نے نہ تمہیں گفٹ کی ہے، تحفہ بھی نہیں دیا، اور نہ ہی میں نے تمہیں اسے فروخت کیا ہے، بیچا بھی نہیں ہے، کہ بیچا ہوتا تو چلے کہ تمہاری ملکیت میں چلے جاتی، تو پھر یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا یہ تو میری ہے، اگر آپ کو دعویٰ ہے تو آپ قاضی کے پاس چلے دعویٰ کر دیں۔ تو قاضی شرح کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر فرمایا کہ میں ایک عام کٹہرے میں ہی کھڑا ہوتا یہودی کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کو تم بھی مبغوض جانو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبغوض جانا ہے، لہٰذا میں یہودی کو حقیر ہی جانتا ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو آپ قاضی شرح کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، تو قاضی نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کو تحفے میں دی اور نہ ہی میں نے اسے فروخت کی ہے۔ تو قاضی شرح نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گواہ پیش کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور اپنے غلام قنبر کو پیش کیا۔ تو قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی آپ کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ وہ یہودی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا علی المرتضیٰ، یہ تو میں نے آزمانے کے لیے کیا تھا اور میں آپ کے دین کی سچائی کو جاننا چاہتا تھا، یہ زرہ بھی آپ کی ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ جب ذات کا معاملہ آیا تو آپ نے وہی طریقہ کار کو اختیار فرمایا، یوں نہیں کہا کہ میں چونکہ امیر المومنون ہوں، میری ذات کا معاملہ ہے تو میں جو چاہوں فیصلہ فرما دوں، میرا اثر حکومت اتنا ہے، میرا اثر رسوخ اتنا ہے کہ میرے آگے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو طریقہ کار تھا آپ نے وہی اختیار فرمایا ہے
اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی درس نصیحت ہے، صاحب منصب افراد کے لیے بھی درس نصیحت ہے کہ جب اپنی ذات کا معاملہ ہو تو معیار وہی شریعت رہے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، شریعت سب پر حاکم ہے، کوئی شریعت پر حاکم نہیں ہے، شریعت سب پہ حاکم ہے۔ جو شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہوا سب اس کے نیچے ہیں، سب اس کے تابع ہیں، اور ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ شریعت مطہرہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ ہماری ذات کے خلاف جا رہا ہو تو ہم پھر دوسری راہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب شریعت میں فیصلہ جس کے حق میں بھی جا رہا ہے، اگر وہ شریعت کے عین مطابق ہے، سامنے والے نے اس میں کوئی جو ہے غلط بیانی نہیں کی ہے، دھوکہ دہی نہیں کی ہے، اب فیصلے کا، مقدمے کا فیصلہ ایسا ہے کہ وہ جس کا حق ہے اس کو دیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں ہمیں دست درازی نہیں کرنی چاہیے اور پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انت منی وانا منکا، فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور اے علی میں تم سے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ بحیثیت جمال و کمال میں علی سے ظاہر ہوتا ہوں، جو علی کو دیکھ لے تو وہ گویا مجھ کو دیکھنے والا ہے، یعنی اگر حسن کو دیکھنا چاہے میرے تو وہ علی کو دیکھ لے، اگر وہ میری شجاعت کو دیکھنا چاہتا ہے، شجاعت مصطفیٰ کو، تو وہ حضرت علی کی شجاعت کو دیکھ لے، اگر وہ سخاوت مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت علی کی سخاوت کو دیکھ لے، اگر وہ عبادت گزاری کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت علی کی عبادت گزاری کو دیکھ لے، اگر وہ شب بیداری کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت علی کی شب بیداری کو دیکھ لے، تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ علی جن کے غلام ہیں تو ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل کیسا ہوگا۔ اگر اس کی کوئی چلتی پھرتی تصویر ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک موقع پر آنکھیں دکھنے آ گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں داخل نہ ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے چھوٹ جانے کا آپ کو بھی بڑا دکھ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس رات کی جب شام ہوئی تو فرمایا جس کی صبح اللہ تعالیٰ نے فتح مرمت فرمائی تو فرمایا کہ میں ضرور کل جھنڈا ایسے شخص کو عطا فرماؤں گا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے فتح سے نواز دے گا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جو ہیں وہ آپس میں نظر انتخاب ایک دوسرے پہ جا رہی ہے کہ کس کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کو چنتے ہیں اس کام کے لیے؟ تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کا حصہ رہے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے سرخیل رہے، لیکن وہ قلعہ دوسرے دن بھی فتح نہیں ہوا، اور جب 2 دن فتح نہ ہو سکا تو خیبر کے قلعے کے بارے میں نبی کریم نے تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں صبح ایسے فرد کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں دوست رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد اب حضرت علی کو جب حضور نے صبح نہیں پایا تو پوچھا کہاں ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا ہے۔ تو حضور نے بلایا، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے لعاب دہن ان کی آنکھ میں ڈالا تو ان کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں، وہ تکلیف جاتی رہی۔ اب یہاں یہ نتیجہ تو صحیح ہے کہ ان کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن ہو گئیں، یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، کیونکہ جو اللہ نے بینائی عطا فرمائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن ڈالا تو اس سے زیادہ آنکھیں کیسے روشن ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کی روشن کی بھی آنکھوں سے زیادہ تو روشن نہیں ہو سکتی، تو یہ خلاف ادب بات ہوگی، بلکہ نتیجہ درست کیا ہے کہ پہلے کی طرح روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ روشنی عطا فرما دی اور وہ تکلیف ان کی کافور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جھنڈا عطا فرمایا فتح کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں لڑے اور خیبر کا وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا 2 دن سے، اس کا دروازہ آپ نے ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ بعد میں صحابہ نے اس کو مل کر اٹھانا چاہا تو ایک روایت میں 40
اور ایک روایت میں 80 افراد نے مل کے اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھا سکے، جسے حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جنگ کے بعد ہمیشہ جنگ کا فتح کا جھنڈا جس شخصیت کے ہاتھ میں رہا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہمیشہ فتح کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں رہا۔ پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر ڈالا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کا لواء الحمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا، جہاں تمام خلقت آ کر حضور کی میدان محشر میں تعریف کرے گی؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اس وقت لواء الحمد کا جھنڈا جہاں سب آپ کے پاس آ کے اپنے اور پرائے آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے تو وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت وہ شخص میرے جھنڈے کو اٹھائے گا جو دنیا میں اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی قیامت میں بھی لواء الحمد کا جھنڈا اگر کسی شخصیت کو دیا جائے گا تو وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ایک مقام پر ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شکر رنجی ہو گئی۔ گھر میں میاں بیوی کے دوران رشتے میں کچھ نہ کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں جس میں شکر رنجی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت۔ تو حضرت علی مسجد النبوی شریف کے اندر آ کر محو استراحت ہو گئے، لیٹ گئے۔ تہمت شریف آپ نے باندھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ مبارک پر گئے، پوچھا کہاں ہیں؟ تو عرض کی کہ وہ ناراض ہو کے مسجد النبوی شریف میں لیٹ گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام وہاں آئے اور پھر آنے کے بعد ان کی کمرے مبارک سے مٹی کو صاف کیا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے تم اٹھ جاؤ۔ تو بڑے محبت سے حضور نے انہیں اٹھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ جو آپ کو اس کنیت سے پکارتا تو آپ اس سے خوش ہو جایا کرتے تھے، ابو تراب، چونکہ سرکار کے زبان مبارک سے یہ کلمات آپ کے لیے ارشاد ہوا تو آپ نے اس کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیا، اور اس لقب سے پکارا جانا، اس کنیت سے پکارا جانا آپ کو پسند آیا کرتا تھا۔ تو یہ سرکار کا محبت بھرا انداز تھا، بچپن سے سرکار نے تربیت فرمائی، کبھی بتوں کی جانب آپ مائل نہیں ہوئے، کبھی شراب کی جانب آپ مائل نہیں ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے توحید کا ایسا جام دیا کہ ہمیشہ واحد اللہ وحدہ لا شریک کے عقیدہ توحید کے اوپر رہے۔ اسی لیے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسلام پر ہی رہے، یعنی عقیدہ توحید پر ہی قائم و دائم رہے، اور زمانہ جاہلیت کی کوئی بھی چیز آپ کے اندر سرائیت کبھی بھی نہ کر سکی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضور کا بڑے احسن انداز میں ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کو جب معاملہ آیا اور لکھا جانے لگا صلح نامہ، تو صلح کے اندر لکھوایا گیا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے۔ تو مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ ہم تو محمد الرسول اللہ آپ کو مانتے ہی نہیں، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، نبی تو ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ صلح نامے میں یہ لفظ کٹوا دیں محمد الرسول اللہ، آپ لکھوائیے محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو، اور جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن امحوک ابدا، یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کے نام مبارک کو نہیں مٹاؤں گا۔ اب حضرت علی کا یہ ادب تھا نا، حضور حکم دے رہے ہیں، حضرت علی کا ادب ہے۔ اب کوئی بھی عقل مند اسے نافرمانی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہاں تقاضائے ماحول یہ تھا کہ اس کو مٹا دیا جائے، سرکار حکم دے رہے ہیں، لیکن حضرت علی کی عشق کا فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ میرے آقا کریم کا نام ہے تو میں کسی بھی صورت، اگرچہ مشرکین کہہ رہے ہیں اس کو مٹاؤں گا نہیں اپنے ہاتھ سے، اس لیے انہوں نے فرمایا لن امحوک ابدا، میں اس کو کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ اب اس کو نافرمانی نہیں کہا جائے گا،
بلکہ یہ عشق و ادب اور حکم کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور حضرت علی کے عشق کا فیصلہ یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین کہہ رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ مٹایا جائے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی حدیث قرطاس کا آپ یاد رکھیے، اس کو بھی اسی پہ محمول کرنا چاہیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ، جب آپ مرض وفات میں تھے، دنیا سے رخصت ہونے کا آپ کا وقت آنے والا تھا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، ہماری نہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور آپ نے منع فرما دیا کہ کچھ لکھنے کی حاجت نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر لکھوایا نہیں۔ تو یہ بھی کوئی بے ادبی نہیں تھی، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے رخنہ اندازی کر دی، معاذ اللہ، اگر سرکار لکھوا دیتے تو حضرت علی کی جو ہے خلافت کا پروانہ لکھ دیا جاتا، تو یہ تو کوئی ایسی سلسلہ وہاں تھا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، حضرت علی کی خلافت کا پروانہ لکھوایا جانا اللہ کی وحی کی طرف سے ہوتا تو سرکار پہ یہ فرض ہوتا کہ آپ قلم و کاغذ منگوا کے دوبارہ لکھوا دیتے، لیکن چونکہ یہ لازم اور ضروری نہیں تھا، نہ ایسا کوئی وہاں پہ تقاضا تھا، نہ نبی پاک علیہ السلام ایسا کچھ لکھوانا چاہتے تھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار فرمائی، اور حضرت عمر نے حضور کی حالت مبارکہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کو ابھی تکلیف ہے تو آپ کو مزید اذیت نہ پہنچے، لہٰذا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ کتاب قرآن مجید ہے جو ہمیں صبح قیامت تک کے لیے کفایت کرنے والی ہے، تو ہمیں کسی اور چیز کی اب حاجت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ یہی دیا کہ ہمیں اب کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، تو سرکار نے بھی پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تو وہ بھی ادب تھا، جیسا کہ یہ حضرت علی کا ادب تھا کہ انہوں نے فرمایا لن امحوک ابدا، یہاں تو صراحتاً حضرت علی نے منع کیا نا کہ خدا کی قسم ہرگز میں آپ کے نام مبارک کو نہیں مٹاؤں گا، تو یہ ادب تھا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کے واقعات تو بہت سارے ہیں۔ ایک واقعہ کتب حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، حضرت اسماء نے بھی اس کو روایت فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام مقام صحابہ پر عصر کی نماز ادا فرما کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک کے اوپر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ اب حضور نے تو نماز عصر ادا فرما لی تھی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی۔ اب حضرت علی المرتضی کی نماز جو ہے وہ وقت جا رہا ہے، قضا ہونے کے قریب جا رہی ہے، نماز کی بھی فکر ہے، یا حضور کے ادب کی بھی فکر ہے۔ اب ادب و عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کو جگایا نہ جائے، اور شریعت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ نماز بھی فرض ہے، اس کو بھی بچایا جائے، اور نماز قضا ہونے جا رہی ہے، آنکھوں دیکھے۔ تو اب ادب و عشق اور عقل جو ہے وہ آپس میں لڑ گئی، اور عقل یہ کہہ رہی تھی کہ تقاضا تو یہی ہے فرض کو بچا لیا جائے، لیکن عشق یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں دو فرض جمع ہو گئے ہیں، اور زیادہ بڑا فرض حضور کا ادب و احترام ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے، حضور کا ادب و احترام بھی اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ تو حضرت علی نے دو فرائض میں سے جو اہم فرض تھا اس کو اختیار فرما لیا، اور آپ نے نماز کو قضا ہونے دیا۔ جب نماز قضا ہو گئی اور آپ کے آنسو جاری ہوئے، آپ غمگین ہو گئے اور حضور کے رخسار مبارکہ کے اوپر پڑے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، پوچھا علی کیا ہوا؟ اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ بخاری کی روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے نماز تہجد ادا فرمانے کے بعد پھر کچھ دیر استراحت آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد پھر نماز فجر کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یا سنن ادا فرمائی یا نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ تو کسی نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ وضو، آپ تو آرام فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ اب آپ یہاں پہ ذرا غور فرمائیے، حضرت علی کے زانوں پہ جو حضور آرام فرما رہے تھے تو آنکھیں سو رہی تھیں نا، دل تو جاگ رہا تھا، لیکن گویا کہ یہ حضرت علی کا بھی امتحان تھا، اور حضرت علی کے ذریعے آنے والی امت کے لیے پیغام تھا کہ میرا ادب و احترام اور اللہ کا فرض جب یہ دونوں جمع ہو جائیں، تو جب ان میں دو فرائض کے اندر تقابل آ جائے تو جو اہم فرض ہے وہ میرا ادب و احترام ہے، اور حضرت علی اس کے اوپر پورا کیسے اترتے ہیں، امت کے اندر ایک نمونہ بھی پیدا فرما دیا، ایک رول ماڈل کی حیثیت سے حضرت علی نے اپنے عمل کو پیش فرمایا، اور نماز قضا ہو جانے دی لیکن حضور کے ادب و احترام میں فرق آنے نہ دیا۔
یہ وہ نبی کریم علیہ السلام ہیں جن کی تعظیم و توقیر صحابہ نے عین نماز میں فرمائی۔ جب حضور مرض وصال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، تشریف لے آئے تو صحابہ عین حالت نماز میں پیچھے ہٹے اور حضور وہاں سے آگے نماز کے لیے امام بن گئے۔ تو ادب و احترام میں پیچھے ہوئے صحابہ، نماز میں کس کا ادب کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا، اور نماز فاسد نہیں ہو رہی۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ تمہاری نماز فاسد ہو گئی، بلکہ حضور کے ادب سے تو نماز کامل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی مزاج تھا۔ چنانچہ ہوا کیا، نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں تھا۔ حضور نے دعا فرمائی، حضرت اسما فرماتی ہیں ہم نے دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سورج دوبارہ طلوع ہوا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا فرمائی اور سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ قرآن نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کی۔ بعض نے کہا اس سے نماز فجر مراد ہے، بعض نے کہا درمیانی نماز عصر مراد ہے۔ تو اگر عصر نماز مراد ہے جس کی حفاظت کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے احادیث میں حکم دیا گیا، تو اب آپ غور کیجئے حضرت علی نے یہ نماز بھی حضور کے اوپر قربان فرما دی۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان، یعنی حضرت ابو بکر کو غار میں جو جان عنایت فرمائی، لعاب دہن لگا کے آپ نے ان کے زہر کا اثر زائل فرما دیا، تو فرمایا ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کا ایسا مظاہرہ فرمایا جو رہتی دنیا تک امت کے لیے رہنمائی ہمیشہ کے لیے فراہم کرتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ایک روایت ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہاری ذات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ایک مثال موجود ہے کہ یہودیوں نے ان سے عداوت رکھی، یہاں تک کہ ان کی والدہ ماجدہ پر بہتان جڑ دیا، زنا کی تہمت لگائی یہودیوں نے حضرت مریم کو، اور نصارہ نے ان سے محبت کی، یہاں تک کہ اس مقام میں انہیں اتار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو جس کے لیے وہ ان کا منصب نہیں تھا کہ انہیں اس مقام میں لایا جاتا۔ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ۔ یہ محبت میں غلو تھا جو ان کے شان کے لائق نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو گروہ ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے، یعنی محبت میں افراد کرنے والا کہ ایسی باتیں کہے گا جو مجھ میں نہیں ہیں، اور دوسرا عداوت رکھنے والا جس کو دشمنی ابھارے گی کہ مجھ پہ وہ بہتان لگا دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں میں کچھ ایسے غلو کرنے والے بھی تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آپ کو خدا تک کہہ دیا معاذ اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو جو ہے وہ آگ میں ڈلوا دیا، کیونکہ نصیری فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ حضرت علی کو خدا کہہ دیا تھا معاذ اللہ۔ تو حضرت علی اس سے راضی نہیں تھے، ایک گروہ یہ ہلاک ہوا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو آپ سے اس قدر بغض پر اتر آئے کہ انہوں نے آپ پر حکم شرک لگا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثالثی کے لیے بعض صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا کہ وہ صلح کروا دیں دونوں گروہوں کے اندر، جب دو صحابہ کرام کے گروہ میں جنگ کا معاملہ ہوا تو خارجیوں نے آپ پہ یہ فتویٰ لگا دیا چونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ایک مخلوق کو ثالثی کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ اور انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا آپ پہ، اور کہا کہ آپ تو اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ خارجی تھے جنہوں نے بغض کے اندر اندھے ہو کر حضرت علی پر ہی فتویٰ لگا دیا۔ تو یہ دونوں گروہ ہلاک ہو گئے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اعتدال میں رہے، یعنی انہوں نے آپ سے محبت بھی کی، آپ سے بغض بھی نہیں رکھا، اور آپ سے محبت بھی کی لیکن محبت کے اندر غلو نہیں کیا، آپ کو خدا کا منصب نہیں دیا، تو وہ راہ سلامت پہ رہے، اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں کہ جو تمام صحابہ کو بھی اپنی جو ہے ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں، آسمان ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں،
اور اپنی نجات کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت کو کشتی نوح تصور کرتے ہیں کہ دونوں چیزوں کی انہیں ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ تمہاری محبت میں دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جو ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو تمہاری محبت میں ہلاک ہوگا اور ایک وہ جو تمہارے بغض کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام غدیر خم پر اترے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور فرمایا کہ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین ان کی جان سے بھی، یعنی مومنین کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر مومن جو بھی مسلمان ہے میں اس کی جان سے بھی زیادہ اس کا مالک ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی اے اللہ میں جس کا محبوب و مددگار ہوں، مولا ہوں، علی بھی اس کے محبوب اور مددگار ہیں۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، فرمایا اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھتا ہے اور اس سے دشمنی فرما جس سے علی جو ہے وہ دشمنی رکھنے والی، جو علی سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جسے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مددگار ہیں، علی بھی اس کے دوست ہیں، علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت علی کو دیکھ کے فرمایا اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ صبح و شام یعنی ہر لمحہ ہر مومن اور مومنہ عورت کے محبوب ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے خاص ایک قرب حاصل تھا جو مخلوق میں سے کسی دوسرے کو حاصل نہ تھا۔ میں صبح ہی صبح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ تو جب میں حضور علیہ السلام کو یہ دعا دیتا تو اگر آپ کھنکھارتے تو میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاتا، اور اگر آپ نہیں کھنکھارتے تو میں آپ کے در دولت کے اندر حاضر ہو جاتا۔ کھنکھارنا اس لیے ہوتا تھا کہ میں سمجھ جاتا کہ ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے، حضور کو کوئی مصروفیت ہے، تو میں سمجھ جاتا اور اپنے گھر واپس لوٹ جاتا، ورنہ میں داخل گھر کے اندر ہو جایا کرتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے محبت تھی سرکار کی، اور حضرت علی سے حضور کی محبت تھی کہ ان کو پروانہ وار حضور کے در دولت پہ کھینچے چلی لے جاتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار تھا، نبی پاک علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں یہ دعا کر رہا تھا۔ اب دعا کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ اگر میری موت کا وقت آپ پہنچا ہے تو مجھے راحت پہنچا، اور اگر دیر ہے تو صحت عطا فرما دے، اور اگر اس میں میری آزمائش ہے تو مجھے آزمائش پہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ اب حضور نے یہ الفاظ سنے تو حضرت علی کو ٹھوکر لگائی اور پوچھا کیا دعا کر رہے تھے؟ تو اب میں نے دعا کو دہرا دیا کہ میں تو اس طرح دعا کر رہا تھا اگر معاملہ ایسا ہے، اگر معاملہ ایسا ہے، اگر معاملہ ایسا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم عافیہ، یعنی فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مگر نہیں، یقین کے ساتھ مانگو اور عافیت کا سوال کرو، ہمیشہ عافیت کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے اندر عافیت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حضرت علی سے محبت تھی نا، کہ دعا پہ بھی حضور کی توجہ ہے کہ حضرت علی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جہاں اصلاح کی ضرورت تھی تو حضور نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اور ان کی تربیت کے ذریعے امت کی سرکار تربیت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے جب بھی سوال کرنا ہو تو عافیت کا سوال کرنا چاہیے، پریشان ہو کر آزمائشوں سے جو ہے گھبرا کر موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے، راحت کی دعا کرنی چاہیے، فضل مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ صبر کی دعا بھی بعض احادیث میں منع فرمایا کہ صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے آزمائش کو مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ سے جب بھی دعا مانگیں تو شکر کی دعا مانگیں، اللہ اپنے شکر کی توفیق عطا فرما۔
اور شکر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نعمت کے ملنے کے اوپر. تو گویا کہ آپ اللہ سے نعمت کو طلب کر رہے ہیں. ہاں آزمائش آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس پہ استقامت کی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور عافیت عطا فرما، نجات عطا فرما. مزید آزمائشوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ سے اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو حضور علیہ السلام نے عقد مواخات قائم فرمایا، بھائی چارہ. انصار اور مہاجرین کو ایک بھائی چارے میں پرو دیا. تو ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ساتھ حضور نے جوڑ دیا کہ جو ان کے ساتھ رہے گا ایک دوسرے کی یہ جو ہے تہمہ داری کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے. عموماً انصار نے مہاجرین کی خدمت کی. تو حضرت علی اکیلے رہ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقد مواخات میں نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا تو آپ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عقد مواخات میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ قائم فرما دیا اور میں اکیلا رہ گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے دست شفقت عنایت فرمایا اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا. تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، اپنی مخلوق میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں محبوب ترین شخص ہو تو اسے میری بارگاہ میں بھیج دے تاکہ وہ یہ میرے ساتھ پرندہ تناول فرمائے. صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت علی تشریف لائے اور نبی کریم نے انہیں اپنے ساتھ اس پرندے کے اندر کھانے کی دعوت پیش فرمائی. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موجود کروا دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا انہو اقداکم، یعنی علی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے سلسلے میں تم سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے طائف کے دن حضرت علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی فرمائی، یعنی راز کی بات حضور نے ان سے فرمائی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں گفتگو کی کہ حضور کی راز کی باتیں طویل ہو گئیں حضرت علی کے ساتھ. اب انہوں نے کوئی بغض یا عناد کے طور پہ نہیں فرمایا تھا، گفتگو کی غیر معمولی طور پہ لمبی ہو گئی تو اس لیے آپس میں اظہار تشکر کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آج تو حضرت علی سے حضور کی راز کی باتیں طویل ہو گئیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی ہے بلکہ حضرت علی سے اللہ تعالیٰ نے سرگوشی فرمائی ہے. حالانکہ سرگوشی تو حضور فرما رہے تھے نا، لیکن نبی کریم نے کیا فرمایا، یہ گویا میرا فعل نہیں تھا، یہ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرگوشی فرمائی ہے، یعنی اللہ کی اذن اور اجازت سے میں نے ان سے راز کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، حضرت علی بھی اس میں تھے. نبی کریم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے اور دعا فرماتے ہوئے ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت عطا نہ فرمانا جب تک میں اپنی آنکھوں سے علی کو نہ دیکھ لوں. تو یہ حضرت علی سے محبت کا حضور کا تقاضا تھا کہ آپ اپنی وفات سے پہلے جس شخصیت کی زیارت کرنا چاہتے تھے، جس شخصیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کسی منافق کو علی سے محبت نہیں ہو سکتی اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو لہٰذا حضرت علی سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی زیارت کرنا عبادت ہے، جیسا کہ ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ ماں باپ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھے تو انہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ چاہے وہ دن میں 2-3 دفعہ دیکھے، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی بے نیاز ہے، وہ ثواب اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ تو گویا کہ ایک دن میں کئی مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ دیکھنے سے جب حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو حضرت علی تو سرکار کے نور نظر ہیں جنہیں حضور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جب آپ کو سامنے نظر نہیں آتے تو اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک کہ میں علی المرتضیٰ کی زیارت نہ کر لوں۔ تو یقیناً ان کی زیارت بھی ایک عبادت ہی ہے، جیسا کہ روایت کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ جو ہمارے یہاں ماحول چل رہا ہے اس میں استقامت کی راہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو حرز جا بنائیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، ہم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے، سب صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہے، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا بتقاضۂ بشریت لغزش بھی واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قائم نہیں رہنے دیا، انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو مقبول بھی فرمایا، اور وہ اجر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسے افراد ہیں کہ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ولی ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صبح قیامت تک کوئی کتنی عبادت و ریاضت کر لے، ہر وقت جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے جو ہے وہ چکر لگاتا رہے، طواف میں مشغول رہے، لیکن وہ اس ثواب اور اس اجر اور اس مرتبے اور اس مقام کو نہیں پا سکتا جو نبی کریم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ پھر ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ سب سے پہلے امت میں سب سے افضل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، پھر دیگر صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابہ کرام جنہیں جنتی ہونے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی، پھر اہل بیت اطہار اور دیگر صحابہ کرام جو فرق مراتب ہماری کتب کے اندر موجود ہے، کتب عقائد کے اندر، تو ہم ہر صحابی سے محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ محب کا محبوب ہوتا ہے۔ یہی طرز محبت ہے، یہی انداز محبت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبور میں جہاں انوار و تجلیات کی انگنت بارشیں ہو رہی ہیں اس سے چند چھینٹیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔